الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم دائما صل وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين. سامعین کرام، آج پوری دنیا میں اور بالخصوص ملک عزیز ہندوستان میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی تشویشناک اور پریشان کن ہے. اس لیے حالات، ماحول اور وقت کے پیش نظر آج میری گفتگو کا عنوان ہے موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں. رائے تو بہت ساری آتی رہتی ہیں، مشورے بہت سارے پیش کیے جاتے ہیں، مگر ملت کی پریشانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور امت روز بروز مصائب و آلام سے دوچار ہو رہی ہے. گزشتہ چند سالوں کا بلکہ چند دہائیوں کا بنظر غائر ہم اور آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا ملک عزیز میں مسلمانوں کے خلاف حالات بدتر کیے گئے. کبھی فسادات ہوئے، جانی نقصانات ہوئے، کبھی مالی نقصانات ہوئے، کبھی جانی اور مالی دونوں نقصانات ہوئے، اور یہ کسی ایک علاقے، کسی ایک خطے اور کسی ایک صوبے کا معاملہ ہو کر کے رہ جاتا، پھر ایک طویل عرصے تک خاموشی چھا جاتی. نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ اس زخم کو بھول جاتے اور وقت کا مرہم اسے مندمل کر دیتا. لیکن ابھی پچھلے چند سالوں کے بدلتے ہوئے منظرنامے پر آپ نگاہ ڈالیں اور وقت و حالات کے تناظر میں امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ پہلے جو چیزیں بطور ٹیسٹ کے کی جا رہی تھی، بطور آزمائش کے کبھی کبھار کی جا رہی تھی، اب وہ ایک منظم پلان کے تحت مسلسل کی جا رہی ہے. اور اس مسلسل کیے جانے کا مقصد امت مسلمہ کو خوف اور ہراس میں ڈالنا ہے، ان کی فکر اور ان کی پرواز کو کوتاہ کرنا ہے. اس کے لیے ابھی پچھلے دنوں آپ نے
مسلم دشمنی سے بھرپور دا کشمیر فائل کا چرچا سنا، پھر اس کے بعد کیرلا اسٹوری منظر عام پر لائی گئی، اور آگے آگے دیکھیے کیسے کیسے پروگرامز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان تمام کا مقصد مسلمانوں کے خلاف رائے عامہ کو ابھارنا، اکثریت کو اشتعال میں لانا، اور پھر اس کے بعد قتل و خوریزی کا ایک پورا بازار گرم کرنا، جس سے مسلمانوں کی نسل کشی کا کام لیا جا سکے اور مسلمانوں کو جانی مالی ہر اعتبار سے تباہ و برباد کیا جا سکے۔ ان حالات میں اور ان ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملی اقدامات تو بالکل صفر کے برابر ہے۔ کچھ لوگ جن کے دل میں کچھ درد ہے، ملت کے تعلق سے کچھ سوچتے ہیں، غم اور فکر میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر کچھ زبانی جمع خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ کچھ لوگ اپنے دوستوں کی منڈلی میں اپنے درد کا اظہار کر کے پھر اپنے دلوں میں گھس جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے خیر خواہ ملت ہیں اور امت کی بھلائی کے طلبگار ہیں۔ اس طریقے سے چند ایسے لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں، ورنہ پوری ملت اور پوری جماعت آج تباہی و بربادی اور مشکلات کے بھور میں ہچکولے کھا رہی ہے۔ ایسے موقع پر اور ان حالات میں عام مسلمانوں کے ذہن و فکر میں یہ بات آتی ہے کہ آخر مسلمان ان حالات میں کرے تو کیا کرے، ہم کیسے دشمنوں پر قابو پا سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ اس قسم کے سوالات آج ہر دل و دماغ کو بے چین کیے ہوئے ہے اور ہر طرف سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے۔ سامعین گرامی، آج کی اس عظیم الشان اور اہم خطاب میں اور اس عظیم موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے انہی سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اب مزید ہمیں غفلت کی چادر اوڑھ کر کے سونا نہیں ہے، بلکہ ہمیں عملی میدان میں پوری طرح سے اترنا ہے۔ بہت ساری وہ باتیں جو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی وہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے افسوس کر کے مچل کر کے رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان حالات پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عملی میدان میں اتریں تاکہ باطل کا مقابلہ کر کے باطل کو خاموش کرنے کی کوشش کریں اور اپنا فرض ادا کریں۔ باطل آج کھل کر کے ہمارے سامنے میدان میں ہے، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس سلسلے میں جہاں تک میں اپنے محدود مطالعہ کی روشنی میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ کلیدی حیثیت کی چیز ہے۔ جب تک ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہوگا، اخلاق ہمارے درست نہیں ہوں گے، ہمارے کردار میں انقلاب پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم باطل قوتوں سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے۔ اور یہ نسخہ، یہ تجویز، یہ علاج میرا نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے رب کا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔
سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ تو سربلندی کے لیے اپنے آپ کو بلند مقام پر فائز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو شرط لگائی ہے وہ ہے ایمان کی۔ جب تک انسان ایمان میں کامل نہیں ہوگا اور اس وقت تک اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اسے کامیابی اور کامرانی نہیں مل سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیسے مضبوط کیا جائے اور ایمان میں کامل کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس تعلق سے بخاری شریف کتاب الایمان صفحہ نمبر 26 کی ایک حدیث پاک ہے۔ روایت میں آیا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئل ای العمل افضل فقال ایمان باللہ ورسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حبیبی یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ شروعات یہیں سے ہے، جڑ یہی ہے، بنیاد یہی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر اگر ایمان پختہ ہے تو پھر دشمنوں کے مقابلے میں بھی آپ پختہ ہیں، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے ایمان میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر دشمنوں کے لیے آپ تر نوالا بن جائیں گے۔ آپ ذرا ماضی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، پتہ چلے گا جب مسلمان صرف مسلمان تھے، ان میں کوئی شیعہ نہیں تھا، ان میں کوئی خارجی نہیں تھا، ان میں کوئی معتزلی نہیں تھا، ان میں کوئی حدیث پر عمل کرنے والا نہیں تھا، کیا دعوے دار نہیں تھا، یعنی اہل حدیث نہیں تھا، ان میں کوئی جماعت اسلامی کا فرد نہیں تھا، کوئی غیر مقلد نہیں تھا، کوئی آپ کو وہابی کہلانے والا، دیوبندی کہلانے والا، غرضے کے کسی دوسرے فرقے، طبقے اور جماعت کہلانے والے نہ تھے، صرف مسلمان تھے۔ تو حال یہ تھا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ جب مسلمان تھے، سیسہ پلائی ہوئی دیوار تھے، صرف ایک تھے، تو اس وقت عالم یہ تھا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہماری قوت تھی، یہ ہماری طاقت تھی۔ مگر جب سے ہم فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، اپنی اپنی ڈفلی بجانے لگے، اپنا اپنا نعرہ بلند کرنے لگے اور میں کرنے لگے، تو آج پوری دنیا میں تباہ و برباد اور ذبوحال ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اللہ پر ایمان اس طریقے سے رکھیے جس طریقے سے رکھنے کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کوئی کہہ دے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اور ہم اس کی تائید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ رسول پر ایمان اس طریقے سے رکھیے جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اس کو بھی اچھا مانیں، کوئی نبی کی شان میں بدتمیزی کرے اور ہم اس کی بھی واہ واہی کریں۔ جب تک نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہے گی، فلاح نہیں پا سکتے، نجات نہیں پا سکتے، کامیابی نہیں پا سکتے۔ اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان کی جو نمائندہ تنظیم، نمائندہ جماعت ہے، اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اس جماعت پہ کامل طور سے پابند رہیے، تب جا کر کے اللہ رب العزت کی نصرت اور حمایت ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے، اور امت مسلمہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ ورنہ آج ہماری جو بے وقعتی ہے، آج ہماری جو بے وزنی ہے، آج ہماری جو حالت ہے، وہ یقیناً قابل تص بھی ہے اور قابل رحم بھی ہے۔ اس میں تبدیلی کی سخت ضرورت بھی ہے۔ آج اس حالت میں
پہنچنے کی ایک دو وجہ اور ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ایمان اور عقیدہ درست ہے، مگر اس کے باوجود بھی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ایمان اور عقیدہ درست ہے، مگر اس کے باوجود بھی مشکلات جھیل رہے ہیں۔ ایمان اور عقیدہ درست ہے، مگر اس کے بعد بھی مصائب آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اور اس پر روشنی ڈالتے ہوئے نبی غیب داں حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں اس کی خبر دے دی تھی اور متنبہ فرما دیا تھا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ فقال قائل ومن قلت نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المحابت منکم ولیذقن اللہ فی قلوبہم الوہن۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پر امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ لوگ چاروں طرف سے ہمیں اپنے نرغے میں لے لیں گے اور ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارا وزن، تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے کہ پانی کے اوپر جھاگ، اسے پانی جہاں چاہتا ہے بہا لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، تمہارے خوف کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی صحابی نے عرض کیا، حبیبی یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے جو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا جائے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہن یہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے ڈرنا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ آج ہم اور آپ دیکھیں تو ہم میں سے اکثریت کا حال یہی ہے کہ دنیا کی محبت میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں اور موت سے بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کی محبت کا حال اور عالم یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کی محبت میں پڑتا ہے تو پھر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا آباد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تب اسے چوری کرنے کا خیال آتا ہے۔ دنیا آباد کرنے کا خیال پہلے آتا ہے، تب اسے ڈاکہ زنی کرنے کا خیال آتا ہے۔ دنیا آباد کرنے کا خیال پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد دھوکہ دینے کا خیال آتا ہے۔ دنیا آباد کرنے کا خیال پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد دغا بازی کرنے کا خیال آتا ہے۔ دنیا آباد کرنے کا خیال پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد ملاوٹ پیدا کرنے کا خیال آتا ہے۔ دنیا آباد کرنے کا خیال پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد پڑوسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ دنیا آباد کرنے کا خیال پہلے آتا ہے، تب جا کر کے کسی
کسی کمزور کی زمین کو ہڑپنے کا خیال پیدا ہوتا ہے، دنیا آباد کرنے کا خیال پہلے آتا ہے، تب جا کر کے کسی مظلوم کو ستانے کا خیال پیدا آتا ہے، کسی کمزور کو ستانے کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر انسان دنیا آباد کرنے کی خواہش اپنے دل میں نہ رکھے تو یقیناً اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا نظر آئے گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتا نظر آئے گا۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف کی زندگی اس سے عبارت ہے کہ انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی کی، دنیا سے دور رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ سیر و اعلام النبلاء کی ایک روایت ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پر، کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ کی آمد کی خبر سن کر لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے، ان میں عمرہ بھی تھے، سردار بھی تھے، بڑے بڑے صاحب ثروت صاحب اثر لوگ تھے، بہت سارے لوگ ملاقات کے لیے حاضر آ گئے، مگر ملک شام کے جو گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تلاش کرنا شروع کیا کہ بھئی تمہارے امیر، تمہارے گورنر کہاں ہیں؟ ابھی تک وہ آئے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور بس وہ اب آتے ہی ہوں گے، تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ادھر سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ملک شام کے گورنر تھے، وہاں پر آئے اس حال میں کہ آپ کی اونٹنی نحیف و لاتوا اور لاغر تھی، اور آپ کے جسم پر بہت معمولی قسم کا لباس تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے حاضرین سے کہا کہ بھئی آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جاؤ، ہمیں ان سے کچھ باتیں کرنی۔ لوگ ہٹ گئے، آپ بات کرنے لگے، یہاں تک کہ بات کرتے کرتے آپ دونوں حضرات اپنی جگہ سے اٹھے اور اس جگہ سے باہر تشریف لائے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت قدے پر پہنچ گئے، ان کے گھر تشریف لے آئے، ان کے حجرے میں بیٹھے۔ جب ان کے حجرے میں بیٹھنے کے بعد آپ نے حجرے کا جائزہ لیا تو اس میں نہ تو آپ کو کوئی شاہی سامان نظر آیا، نہ کہیں گدا نظر آیا، نہ کہیں قالین نظر آیا، نہ کہیں فانوس نظر آئے، نہ کہیں قمقمے نظر آئے، کچھ نہیں نظر آئے۔ اگر آپ کو اس کمرے میں کچھ نظر آیا تو صرف دیکھا کہ ایک تلوار ہے، ایک ڈھال ہے اور چند بوسیدہ روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے آپ میں خود ہی بہت بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ کچھ اور سامان رکھ لیتے تو اللہ اکبر، قربان جائیے مسلمانوں کے امیر کا جواب کیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضور مجھے منزل تک پہنچانے کے لیے اتنا ہی سامان کافی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے ہی سامان سے میں اپنی آخری منزل تک پہنچ جاؤں گا، یہی میرے لیے کافی ہے، مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے دوری، دنیا سے بے تعلقی۔ اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی معمولی انسان ہے، بلکہ وقت کے گورنر ہیں۔ اور حال یہ ہے، پتہ چلا کہ جب دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کا اسے امیر بنا دیتا ہے اور اقوام عالم پر وہ لوگ چھا جاتے ہیں۔ لیکن جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے
تو پھر طرح طرح کے فسادات جنم لیتے ہیں، طرح طرح کی تباہی جنم لیتی ہے اور طرح طرح کے خرافات جنم لیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان تباہی اور بربادی کے گڑھے میں جا کر کے گر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے متنبہ کرتے ہوئے ایک مقام پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے، لوگوں سے بتا دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، ترتیب ملاحظہ کرتے جائیے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں اور تمہارے مال جنہیں تم جمع کرتے ہو اور وہ تجارت جن کے مندہ ہونے کا تمہیں خطرہ ہے اور وہ مکانات، وہ حویلیاں، وہ فلیٹس، وہ محلات جن سے تم راضی اور خوش ہو، یہ تمام چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں، ان چیزوں کو اگر تم اولیت دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو، اللہ رب العزت تمہارے لیے تمہارے امر کو لے آئے گا، یعنی تمہیں انجام کو پہنچا دے گا۔ اور سنو، اللہ رب العزت فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو اس حد سے تجاوز کرنے والے ہیں انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، کسی دانشور کا قول نہیں، کسی مفکر کی سمجھ نہیں ہے، کسی دنیا دار کا یہ مشورہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اب اس کی روشنی میں ہم اور آپ غور کریں کہ آج ہمارا حال کیا ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی تجارت سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی دولت سے محبت کرتے ہیں، اپنے فلیٹس اور اپنے مکانات سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں سچی اور واقعتاً محبت نہیں ہے تو جہاد سے محبت نہیں ہے۔ جہاد کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، نتیجتاً بزدل قومیں ہمارے سروں پر مسلط ہو گئی ہیں اور ہم طاقتور اور اچھی قوم آج دبکے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے۔ اس لیے میری ملت کے جوانوں، اپنے دلوں کے اندر حوصلہ پیدا کرو، اپنے خیالات میں بلندی لاؤ اور اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ جہاد کی محبت کو بھی تر و تازہ کرو۔ جب تک جہاد کی محبت دل میں ہمارے جاگزی نہیں ہوگی اور تر و تازہ نہیں ہوگی، اس وقت تک باطل قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ہم بات نہیں کر سکتے۔ خاموشی کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور دشمن ہماری عزت و عظمت کو نیلام کرتے رہیں گے، ہمیں تباہ و برباد کرتے رہیں گے۔ اس لیے آپ یقین جانیں کہ موت بہرحال ایک نہ ایک دن آنی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اور موت کا حال یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے قرآن کی روشنی میں کہ موت کے لیے جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں آ کر کے رہے گی، نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُهَا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر قوم کے لیے
یہاں پر مراد ہر فرد کے لیے اس کی عمر مقرر ہے، نہ تو اس سے ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے اور نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ اس لیے موت سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ہمیں آگے کے لیے اپنی حکمت عملی طے کرنی ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم تو اپنی بلڈنگ بہت مضبوط بنائے ہوئے ہیں، بلیٹ پروف ہے، گولیاں اس میں اثر انداز نہیں ہوگی، گیٹ ہم نے بہت مضبوط بنا لیا ہے، دشمنوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، ہم تو ایسی محفوظ جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ موت بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ اس انسان کی خام خیالی ہے، سخت دھوکے میں ہے، فریب میں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کی کوئی طاقت بچ نہیں سکتی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا، کتنا ہی پاورفل اور کتنا ہی طاقتور انسان کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ، موت تمہیں آ لے گی، اینما تکونوا، چاہے تم جہاں بھی رہو۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی ایسے لوگوں کے سوال کا جواب دے دیا، ولو کنتم فی برج مشیدہ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعہ کے اندر ہی کیوں نہ محفوظ کر لو۔ اور یہ سوچو کہ ہم بلٹ پروف مکانوں میں محفوظ ہو جائیں گے تو تم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ موت کا جب وقت آئے گا تو وہاں بھی وہ پہنچ جائے گی، موت کا وقت آئے گا تو وہ بھی سڑک میں بھی آ جائے گی۔ اس لیے بزدلی کو اپنے دل سے نکالو، موت کا خوف اپنے دل سے نکالو، اور اپنے آپ کو میدان جنگ و جہاد میں جانے کے لیے ہمہ وقت تیار رکھو۔ اگر یہ کیفیت اور یہ بات پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے آگے کی زندگی مشکل اور دشوار ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں موت کے خوف سے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم دوسروں کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے یہ نوجوان محمد صدام آپ کی خدمت میں مدینہ مسجد کی ماربل پوشی کے لیے حاضر ہو گئے۔ بارہا اعلان کیا گیا اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں 100 روپے کا تعاون پیش کرنا ہے۔ اگر یہ تعاون آپ خوش دلی سے پیش کرتے رہے تو انشاءاللہ بہت جلد ہمارا یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور ہم کامیابی اور کامرانی سے آگے بڑھتے ہوئے مسجد کے دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں وہ کم از کم 100 روپیہ اپنی طرف سے ضرور اس میں ڈال دیا کریں۔ 100 روپیہ سے آپ کا کچھ بگڑ نہیں جائے گا، لیکن مدینہ مسجد کا بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات اس سلسلے میں کوتاہی سے کام نہ لیں، یہ آپ کے لیے ہفتہ بھر کا صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کو مصیبت سے بچانے والا ہے، پریشانی سے بچانے والا ہے۔ لہٰذا جب یہ نوجوان آپ کے پاس پہنچے تو آپ بلا تاخیر ان کی جھولی میں ڈال کر کے اپنے لیے مشکلات سے بچنے کا سامان پیدا کر لیں۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق خیر مرحمت فرمائے اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ حضرات عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کا خوف اپنے دل سے نکالنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب تک اسے سینے سے لگائے رہیں گے، دوسرے مارتے رہیں گے اور ہم اپنے بھائیوں کا صرف منہ دیکھ کر کے افسوس کرتے رہیں گے۔ تیسری بات، اسلام کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ آج ایک منظم پلان کے تحت مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف نفرت کی بیج بوئی جا رہی ہے اور نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، جس کے شکار بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں۔ اس نفرت کو ہم کیسے ختم کریں؟ اگر ہمارا دشمن نفرت کی بیج بو رہا ہے تو ہم اسے کیسے جڑ سے اکھاڑیں، کیسے ختم کریں؟ اس پر سوچنا اور اس پر غور و فکر کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔
جیسے کہ ابھی بتایا، پورے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے طرح طرح مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس ماحول کو ہم اور آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس ماحول کو ختم کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ کل آنے والے دنوں میں ہمارے لیے سودا سلف خریدنا اور بزنس کرنا، تجارت کرنا، سفر کرنا، یہ سارا کا سارا اسی ملک کے اندر دشوار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الگ الگ سیمینار اور مجلسیں منعقد کرنا ہے، جس میں اپنے ساتھ ساتھ برادران وطن کو خاص طور سے مدعو کرنا ہے۔ جلسہ جلوس ہم ہر گلی میں کرتے ہیں، ہر کوچے میں کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں، جلسہ جلوس کیجئے، مگر یہ جلسہ جلوس بے مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے با مقصد بنائیے۔ با مقصد بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جلسہ جلوس کا پروگرام کریں تو منظم طریقے سے اسے کیجیے۔ اوٹ پٹانگ بازارو مقرر پیشہ ور خطیب جن کا کام چیخنا چلانا ہے، ایسے لوگوں کو مت بلائیے، سنجیدہ لوگوں کو خطیب کی حیثیت سے بلائیے۔ انہیں پہلے ٹاپک دیجئے کہ آپ کو اس عنوان پہ خطاب کرنا ہے۔ اپنے سامعین میں اپنے ساتھ ساتھ برادران وطن کو بھی بلائیے، 2 4 5 10 ہی سے ہی اپنے تعلقاتی کو بلائیے، اور پھر ان کے سامنے اسلام کی اچھائی اور اسلام کی خوبی کو بیان کیجئے، پیش کیجئے۔ اور صرف اتنا ہی بس نہیں، اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار و عمل کو بھی اسلام کی تعلیمات کا نمونہ بنائیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں؟ یعنی صرف کہہ کر کے اچھائی دوسروں کو بہت زیادہ دیر تک متاثر نہیں کر سکتی، اور اس سے ہم زیادہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو تبدیل کریں، اپنے کیریکٹر کو تبدیل کریں، چلتے پھرتے اسلامی تعلیمات کے نمونہ بن جائیں۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام یہ امن کا مذہب ہے۔ ہمارا مخالف کہتا ہے کہ مسلمان متشدد ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا مخالف کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان لوٹ پاٹ کا کام کرتے ہیں۔ ہم صرف زبانی طور پر انہیں کہہ کر کے مطمئن نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کریں گے، کہ ہمارا وہی پڑوسی، خواہ وہ پڑوسی مکان کا پڑوسی ہو یا دکان کا پڑوسی ہو، دکان کا بھی پڑوسی ہے تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ آپ اپنی زبان کو درست رکھیے، جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، اس وعدہ سے پہلے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ اگر کبھی دھوکے سے اس کے 2 4 پیسے 2 4 10 ہزار آپ کے پاس آ جائیں تو آپ اسے لوٹا دیجئے۔ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کی روزی بھی حلال رہے گی اور سامنے والا متاثر ہوگا، آپ کے وعدہ سے متاثر ہوگا، آپ کی ایمانداری سے متاثر ہوگا، اور پھر جو وہ تبلیغ ہوگی تو لاکھ الیکٹرانک میڈیا پر چلانے والے چلاتے رہیں اور پرنٹ میڈیا پر لکھنے والے لکھتے رہیں، نہ ان کے لکھنے کا اثر ہوگا اور نہ ان کے بھونکنے کا اثر ہوگا اگر آپ اپنے کردار سے بہتر بات ثابت کریں گے اور بہتر طریقے سے پیش آئیں گے۔ کہ انسان سننے سے زیادہ دیکھنے اور اپنے آپ کو برتنے پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس پراگندہ ماحول میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اخلاق و کردار کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالیں،
کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر اپنا کردار بنائیں گے تو یقیناً یہ دوسروں کو متاثر کرنے والا عمل ہوگا، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی اور کامرانی کی ضمانت بنے گا۔ آج کے اس پرفتن پرآشوب دور میں یہ وہ کام ہیں جنہیں کرنا اور جنہیں بجا لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ گلی کوچوں میں ہم ریلیاں کرتے رہیں، نکڑ سبھائیں کرتے رہیں، جلسے جلوس پر لاکھوں روپے خرچ کرتے رہے، صرف سوشل میڈیا پر زبانی جمع خرچ کرتے رہے، نہ قوم کے اندر اصلاح ہوگی اور نہ ہی قوم کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ انقلاب و اصلاح کے لیے خود اپنی ذات سے اصلاح پیدا کرنی ہوگی اور خود اپنے گھروں کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہماری قوم کے اندر اصلاح ہوگی اور قوم کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت